وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ کسی نے آ کر پیچھے سے اسے اپنے ہارس میں لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نائف وہیں ٹائل پر گری تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ کون ہے۔ مائی گولڈن اینوسینٹس، گمبھیر لہجے میں کہتا مقابلے کے لب نے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا جس سے اس کی سانسیں تھمی تھیں۔ اپنے دیدار کی حسرت میں تو مجھ کو سراپا دل کر دے، ہر قطرہ دل کو قیس بنا، ہر ذرے کو محلول کر دے۔ دنیا حسن و عشق میری کرنا ہے تو یوں کامل کر دے، اپنے جلوے میری حیرت نظارے میں شامل کر دے۔ یا تو طور قلم نہیں نا سہی، میں حاضر ہوں لے پھونک مجھے، پردے کو اٹھا دے مکھڑے سے، برباد سکون دل کر دے۔ گر کلزم عشق ہے بے ساحل، اے خضر تو بے ساحل ہی رہی، جس موج میں ڈوبی کشتی دل اس موج کو تو ساحل کر دے۔ اے درد عطا کرنے والے تو درد مجھے اتنا دے دے جو دونوں جہاں کی وسعت کو ایک گوشہ دامن دل کر دے۔ ہر سو سے غموں نے گھیرا ہے، اب ہے تو سہارا تیرا ہے۔ کل مشکل آسان کرنے والے آسان میری مشکل کر دے، بیدام اس یاد کے میں صدقے اس درد محبت کے قربان، جو جینا بھی دشوار کرے اور مرنا بھی مشکل کر دے۔ سلمان آپ بچے باہر، وہ اٹک اٹک کر کہتی ہے، اپنے شوہر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ معصومہ تم، مام ناشتہ۔ اس کے آدھے لفظ منہ میں رہ گئے کیونکہ عرش صاحب کی آمد ہو چکی تھی۔ وہ دونوں تیر کی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ عرش مینرز بھول چکے ہو؟ وہ تپ کر بولے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں تو مام سے ناشتے کا پوچھنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تو۔ وہ ان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، شٹ اپ۔ وہ انہیں ڈپٹتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سفید رنگ کے نیو فارم میں مبلس وہ کب سے کھڑی اپنی بہن کا انتظار کر رہی تھی، جس کا چہرہ دھوپ کی شدت سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے آس پاس کوئی جگہ تلاشنی چاہی، لیکن کوئی جگہ نہ پا کر وہ ہاتھ میں موجود رجسٹر چہرے پر رکھ گئی، جس سے دھوپ اب اس کے چہرے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سندل اپنی دھن میں مگن گانا گنگناتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار سے اس کی کار کا زوردار تصادم ہوا۔ اوہ شٹ! وہ اپنے سر کو تھامے گاڑی سے باہر نکلی اور غصے سے مقابلے کی جانب بڑھی۔ جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتے کیوں ہو؟ وہ گاڑی چلانے والے خوبرو نوجوان پر برستے ہوئے بولی، جو کہ ابھی تک اندر اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھا تھا لیکن اس لڑکی کو شور کرتا دیکھ باہر نکلا۔ میڈم آپ شاید بھول رہی ہیں کہ رانگ وے آپ نے لیا ہے، میں نے نہیں۔ اپنے بالوں کو سنوارتے وہ ایک نظر آس پاس جمع ہوتے لوگوں کو دیکھ کر بولا، میں ایک دم صحیح راستے آئی ہوں۔ کٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو وہ حیرت سے اس کا لفظ دہراتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی ہیں، یو گندے مرغے۔ اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے مرغے کا خطاب دیتے ہوئے بولی، جبکہ وجاہت سے بھرپور شخص اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ واٹ، ہاؤ ڈیئر یو کال می مرغا؟ راہب حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتا ہوا بولا، بائی دا وے یہ لو پیسے، گاڑی ریپیئر کروا لینا۔ وہ 5,000 کے کڑک نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ توہین کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا جیسے راہب نے بھی بصور دیکھا تھا۔ یو، اس نے کہتے ہی کونے پہ رکھا پتھر اٹھا کر اس کی گاڑی کے شیشے پر مارا جو چھنک کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اب کہ راہب کا منہ صدمے اور حیرت سے کھلا تھا اپنی برینڈڈ نیو کار کی حالت دیکھ کر جو ایک ہفتے پہلے ہی اس نے خریدی تھی۔ سندل سے پنگا لینا اچھی بات نہیں مسٹر اونگا بونگا۔ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ نئے لقب سے نوازتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ وہ پیچھے اس سنہری آنکھوں والی لڑکی پر پیچ تاب کھاتا رہ گیا۔ وہ نیم تاریک کمرے میں بیٹھا سر کر کے گہرے گہرے کشت لگاتے مری نقطے کو دیکھ گہری سوچ میں گم تھا۔ سر، آپ نے جو ایڈریس بتایا وہاں اب کوئی نہیں رہتا، وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ ان
ان کی فیملی اس وقت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ دوپہر میں کی گئی اپنی سیکرٹری کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ جن کی تلاش میں یہاں آیا تھا وہ لوگ ہی نہیں تھے، اور یہ چیز اس کے جنون اور غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بہت دکھ دیے ہیں نا میں نے تمہیں، مجھے معاف کر دو سمی، میں بہت برا ہوں، تمہیں خوشیاں نہ دے سکا، اور جو تمہارے پاس گنتی کی خوشی تھی وہ بھی چھین لی تم سے۔ جوانی اور مرد دولت کے نشے میں نے مجھے تم سے بہت دور کر دیا ہے، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ وہ سمارا کی قبر پر کھڑا اس سے باتیں کرتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دسمبر موسم خوب پرانے لایا ہے، جو بچھڑ گئے ان کے یہ افسانے لایا ہے۔ ہر چیز جو سرد پڑی، اب دل بھی جم سا گیا، کیوں یادوں کو ہم سے پھر یہ ملانے آیا ہے۔ پاپا چلیں، مہر کی آواز سن وہ ہوش میں آیا تھا۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ اس کا معمول تھا۔ مہر و نسا کے ساتھ یہاں آتا تھا، وہ مل کر فاتحہ پڑھتے اور اس کی قبر پر پھول چڑھایا کرتے تھے۔ قبر کے دوسری طرف کھڑے شخص نے بہت باریکی سے ان دونوں کا معائنہ لیا تھا، اور کوئی خیال آتے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی تھی جس میں خوشی، نفرت، تلخی سب شامل تھی۔ یا اللہ، آج انٹرویو میں پاس کروا دینا۔ وہ لفٹ میں کھڑی آس پاس سے بے خبر دعا کرنے میں مصروف تھی، جبکہ لفٹ میں کھڑا لڑکا اس کو منہ میں بڑبڑاتا دیکھ کوئی پاگل گمان کر رہا تھا۔ دعا نے خود پر ایک نظر محسوس کی، اس کو گھوری سے نوازا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آج سے پہلے کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ وہ اس کو مسلسل خود کو تکتے دیکھ تب کر بولی، دیکھی ہیں، بہت دیکھی ہیں، مگر تمہاری جیسی پاگل پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ خود کو پاگل کہنے پر اس کو منہ حیرت سے کھلا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کو کوئی کرارا سا جواب دیتی، لفٹ کھلنے کے باعث وہ باہر جا چکا تھا، جبکہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ڈیڈ، اس ویک ہمیں پاکستان جانا ہے، وہاں میرا کنسرٹ ہے۔ عرش نے رات کے کھانے میں اپنے والدین کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، جس پر سلمان کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ معصومہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ عرش، تم یہ بات جانتے ہو ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے، وہ کڑکتی سے بولے تھے۔ پر ڈیڈ، میری پوری ٹیم وہاں ہی ہے، تم چلے جاؤ پر ہم نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہی معصومہ کو اندر آنے کا بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر چکے تھے، جبکہ معصومہ کا دل الجھ سا گیا تھا عرش کے چہرے پر اداسی دیکھ کر۔ سلمان، وہ ٹیرس میں کھڑے اپنے شوہر کے پاس گئی تھی، اگر تم عرش کی حمایت میں بولنے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ چہرہ سائڈ پر کیے بولے، ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے بیٹی کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے سلمان، میں سنبھال چکی ہوں خود کو، وہ سب میری قسمت کا حصہ تھا جسے میں قبول کر چکی ہوں۔ کہتے ہیں ہر سیاہ رات کے بعد ایک حسین صبح ہوتی ہے، اور دیکھیں اللہ نے آپ کی صورت میں میری حسین صبح عطا کی ہے۔ ہماری ایک روشن جنت ہے جس میں آپ، میں اور ہماری کل کائنات ہمارا عرش ہے۔ پلیز غیروں کی وجہ سے اس جنت کو خراب نہ کریں، عرش کی بات مان لیں۔ معصومہ، انہوں نے شکوہ کنار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ کہے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ چکی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کچھ نہیں سننا چاہ رہی۔ وہ کب سے ویٹنگ ایریا میں کھڑی اپنی نظریں سامنے انٹرکام پر رکھی ایک تصویر پر جمائے ہوئی تھی، جس نے ایک گھڑی بہت خوبصورت انداز میں بنی ہوئی تھی، جس میں شاید وقت 12 بج رہے تھے، اور آدھی گھڑی کا دائیں تتلی کے پروں میں اڑتا اندھیرے آسمان میں گم ہو رہی تھی۔ میم، اینی ایشو؟ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کو کب سے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولی تھی۔ یس، میں انٹرویو کے لیے آئی تھی، بٹ ابھی تک میرا نمبر نہیں آیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ او، آپ غلط جگہ بیٹھی ہیں، انٹرویو یہاں نہیں، اوپر والے فلور پر سر کے اسٹینڈرز لے رہے ہیں۔ او مائی مسٹیک، وہ زبان دانتوں تلے دبا کر بولی، اور جلدی سے اوپر کی راہ لی تھی اس نے، جہاں اور بھی لوگ انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر میں اپنا نام اناؤنس ہونے پر اندر روم میں گئی تھی، جہاں شاندار کرسی پر بیٹھے ضامن انٹرویو لے رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ ادب کا مظاہرہ کیے ہلکا سا دروازہ
کھول کر بولی، جبکہ سامنے کرسی پر برجمان شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش سلیب ہوئے تھے۔ یس کم آن، وہ انجان بنتے ہوئے بولا اور اس کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ ضامن نے، جبکہ وہ جو اس انتظار میں تھی کہ وہ کوئی ری ایکشن کرے گا، مگر اس کو اطمینان سا پا کر وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ تو مس دعا، آپ نے کیا سوچا کہ ہماری کمپنی میں اپلائی کرنا چاہیے؟ وہ ہاتھ میں موجود کاغذات کو ایک طرف رکھے اس سے مخاطب ہوا۔ سر، میں نے آپ کی کمپنی کا نام سنا ہے اور بہت سے ایڈ بھی دیکھے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی اچھی جگہ کام کروں۔ اینڈ سیکنڈ چیز، آپ کی کمپنی کو سٹاف کی نیڈ ہے اور مجھے جاب کی۔ تو آپ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو جاب پر رکھوں گا؟ اس نے بھویں اچا کر سوال کیا۔ میں نے ایسا کب کہا سر کہ آپ مجھے ہی رکھیں گے؟ وہ دو بدو بولی، کوالیفیکیشن تو کافی اچھی ہے آپ کی، مگر تجربہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ اس کا جائزہ لیتے بولا، سوری سر، بٹ جب تک نیو کمر کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ ایسا کوئی تجربہ انہیں حاصل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تجربہ کام کرنے سے آتا ہے۔ سب بڑی کمپنیوں کے سو کالڈ تجربات کے نتیجے کتنے لوگ بے روزگار، غربت کا شکار اور کتنے ہی نوجوان حالت سے بے بس خودکشی کر چکے ہیں۔ وہ افسوس کا اظہار لیے بولی اور سامنے بیٹھے شخص کی بولتی بند کروا چکی تھی۔ گڈ مس دعا، یو آر اپورٹنٹ۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب؟ سوری سر، اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ اپنی فائل پکڑے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں پرسنل سیکرٹری کی جاب نہیں کروں گی، اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے آئی تھی۔ معذرت، آپ کا وقت ضائع کیا میں نے۔ سامعین کو ساکھ چھوڑے وہ جا چکی تھی۔ مطلب اس جاب کے لیے لڑکیاں جلدی ہی راضی ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بچھڑے ہوئے لوٹ کر آیا نہیں کرتے، بے وفا ساتھ نبھایا نہیں کرتے۔ کوئی ہم سے پوچھے عشق ناکامی کا حال، ہم بے بسی اپنی بتایا نہیں کرتے۔ حازم، رباب نے حازم کو حق کیا تھا پیچھے سے اور یکدم ہی دور ہی تھی اس سے اگر بتی اور گلاب کے پھول کی خوشبو محسوس کیے۔ آپ پھر آج وہاں گئے تھے؟ اس کا رخ وہ اپنی جانب کیے بولی تھی، جو کہ ابھی بھی اپنی سابقہ کام میں مشغول تھا۔ کیوں آپ اسے بھول نہیں جاتے؟ اسے حازم مر چکی ہے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گی آپ کے وہاں جانے سے۔ خود تو جاتی ہی ہیں اور ساتھ میں مہر کو بھی لے جاتے ہیں۔ رباب، تم سے آج تک میں نے سوال کیا کہ کہاں جاتی ہو، کیوں جاتی ہو؟ تم اپنی مرضی کر رہی ہو، گزار رہی ہو نا اپنے مطابق زندگی۔ اس لیے میرے کام میں بھی دخل اندازی نہ کرو۔ پہلے اس کا حق تم نے مجھ سے چھینا، اس کے حصے کی محبت، شدت، دیوانگی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہوں اس بیچاری کی آخری آرام گاہ میں فاتحہ پڑھنے۔ اس میں بھی مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ مت بھولیں کہ یہ حق آپ نے خود مجھے سونپا تھا۔ رباب کی بات نے چپ سی لگا دی تھی اس کو۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، یہ سب اسی ہی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ آج وہ پورے 20 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک طویل سانس لیا تھا اس نے، آس پاس کی جگہ کو محسوس کیے، آنکھوں میں ایک درد سا اٹھا تھا اس ملک، اس شہر کو دیکھ جس میں اس کی کئی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ اپنے گرد مضبوط بازوؤں کا حارس محسوس کیے اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے سلمان کو دیکھا جنہیں اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا اس کو۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ معصومہ نے پورا راستہ سلمان کے کندھے پر سر رکھے گزارا تھا۔ ٹرن وہ جو خواب خرگوش کے مزے لیے سو رہی تھی، فون پر ہوتی بیل اور اس میں سے چنگھاڑتی آواز سن اس کی نیند بھنگ سے اڑی تھی۔ ہیلو مس دعا، ہم زیڈ کرافٹ کمپنی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے پلیز آج ریسپشن سے کانٹیکٹ کریں، شکریہ۔ لڑکی نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس انجان ملک میں اس کو جاب گجا اشد ضرورت تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تیار ہوئے نکل چکی تھی۔ ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دوران سے جدا ہے، غم جانے جانا۔ اب تیرا ذکر کر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور
اور ہوئے درد کے انواع جانا۔ آفی بند کرو یار یہ اپنی غزل کو، خوشی تنگ آ کر بولی تھی جو ہر وقت شاعری و غزلوں میں کھوئی رہتی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتی ہو یہ سب میرا کرش ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آفی اس دنیا سے باہر آ کر دیکھو کتنا کچھ ہے کرنے کو، تم نے تو اپنی الگ دنیا بنا لی ہے، اور اس سے گلہ کیوں؟ وہ اس سے گلہ کیے بولی تھی، مجھے نہیں آنا اس دنیا میں اپنی دنیا میں خوش ہوں جہاں میں، میری شاعری اور میرے خوابوں کا راجکمار ہے۔ وہ خیالوں میں اس ظالم کا چہرہ سوچتے مسکراتے ہوئے بولی۔ خوشی نے تعصب سے سر ہلایا تھا جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر، آپ نے جن لوگوں کے بارے میں معلومات لینے کا کہا تھا ان کی تمام تر انفارمیشن اس فائل میں موجود ہے۔ گڈ۔ فیروز نے اس کے ہاتھوں سے فائل لے کر کانچ کی میز پر رکھی اور ایک نظر اس فائل پر ڈالی تھی۔ ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا، اس نے فون ملا کر کسی کو کچھ کہا۔ ایک مسکراہٹ اس کے وجیح چہرے پر در آئی تھی مستقبل کا سوچ کر۔ راہب، تم مجھے یہ کہاں لے آئے ہو؟ میرے پیرنٹس کو پتہ چلا نا تو انہوں نے میرا بھرتا بنا دینا ہے۔ عرش کلب کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھتا منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتا بولا تھا۔ وہ امریکہ میں رہ چکا تھا لیکن آج تک اس کو ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں ہوئی، اور اگر سلمان کو پتہ لگ جاتا کہ وہ یہاں آیا تو اس کی صحیح کی کلاس لگنی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ڈوڈ، بی ایزی۔ وہ وائن کا گہرا سپ لیتے لیے بولا، ساتھ ہی عرش کو بھی آفر کی تھی جس سے اس نے منہ بنا کر رد کی۔ سوچو راب، اگر تمہاری ان حرکتوں کا علم بھائی کو ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ عرش گھوری سے نوازا تھا اس نے عرش کو۔ Forget it. Tell me about your concert. اسے چھوڑو اور کنسرٹ کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ سب سیٹ ہے، کل شو ہے اور مما۔ او شٹ! کچھ یاد آنے پر ماتھے پر ہاتھ مارے بولا تھا وہ۔ کیا ہوا؟ اس کی عجیب حرکتوں کو دیکھ راہب نے استفسار کیا۔ مما پاپا پاکستان آئے ہیں اور میں یہاں تمہاری ہاتھ مغز ماری کر رہا ہوں۔ میں چلتا ہوں، کل ملتے ہیں۔ وہ جھجھلت میں باہر بھاگتے ہوئے بولا۔ وہ منٹوں میں آفس پہنچی تھی جہاں دعا کو اس کی چاہ کے مطابق اکاؤنٹنٹس کی جاب مل چکی تھی اور آج سے ہی جوائننگ کا کہا گیا۔ وہ بے حد خوش تھی کیونکہ اس کو جاب کی ضرورت تھی اور وہ اس وقت شاندار آفس میں بیٹھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ضامن، مجھے نہ گھوڑے کی سواری بہت پسند ہے، لیکن کیا؟ وہ ہیر کے رکنے پر چپکے سے اسے دیکھتے بولا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، اس سے کیا ڈرنا، یہ تو بہت معصوم ہوتے ہیں۔ آؤ تمہاری دوستی کرواتا ہوں اس سے، پھر مل کر اس پر سیر کریں گے۔ نہیں ضامن، وہ اپنی جگہ اکڑتے بولا۔ جبکہ وہ ہنستا ہوا اسے لیے گھوڑے تک آیا اور ہیر کا ہاتھ پکڑے آرام سے اس پر پھیرا تھا، جبکہ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھولو من، وہ گھمبیر آواز میں بولے۔ اس کی بند آنکھوں کو پھونک مارتے ہوئے بولا جس سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنس ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر ہیر کے پھولے ہوئے گالوں پر بوسے لیتے ہی ہلکی سی بیئرڈ کی تھی جس سے اس نے مسموع غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اس کو اور مارنے کے لیے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں قہقہ لگاتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہنستے ہنستے ضامن کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ آنکھوں میں پانی اس کے اب بھی موجود تھا، ہنسی کی آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہیرا! باریک لبوں سے دھیمی آواز میں صرف یہ نام لیا تھا اس نے۔ مہر کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا، اس کو گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس نے کہا بھی تھا کہ اس کو کالج جانے کا من نہیں، لیکن سندل اس کو زبردستی لائی تھی، جس پہ وہ بڑا سا منہ بنا کر کالج تو آ گئی، لیکن لیب کے پیچھے موجود پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئی اور اسٹوری بکس نکال کر پڑھنے لگی۔
آرام سے بیٹھی وہ کہانی میں مکمل طور پر کھو چکی تھی کہ پہاڑی کے پیچھے سے ہی کوئی ہولہ سا نمایاں ہوا تھا، جس نے پل میں فوم سے بھرا رومال کونے میں بیٹھی مہر کے منہ پر رکھا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کے بچاؤ کے لیے 5 منٹ میں ہی ہوش و اخراج سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ لوگ پیچھے کے راستے سے اسے کار میں ڈالے جا چکے تھے۔ یہ پینٹنگز کس نے بنائی ہیں؟ دعا تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتی اپنی کلیگ کو سیٹنا سے پوچھتے بولی، یہ ساری پینٹنگز سر نے بنائی ہیں؟ مطلب سر آرٹس کا شوق بھی رکھتے ہیں؟ وہ کھوئے سے لہجے میں بولی، ہاں ہو سکتا ہے، ویسے ان کی ساری پینٹنگز ان کے پرسنل روم میں موجود ہیں، بٹ افسوس کی بات وہاں کی کسی کو جانا الاؤ نہیں۔ اوہ، اپنے ہونٹوں کو گول شکل میں ڈالتے ہوئے وہ بولی تھی، وہ جب کہ دماغ میں کسی گہری سوچ میں تھا۔ سندل جب مہر کو دیکھنے وہاں آئی تو اسے نہ پا کر اس نے سوچا کہ وہ کلاس میں جا چکی ہوگی، لیکن چھٹی کے وقت بھی جب وہ باہر نہ آئی تو اس نے کلاس میں جا کر دیکھا جہاں وہ موجود نہ تھی۔ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج تو اس نے کلاس ہی نہیں لی۔ یہاں اس کا دل صحیح معنوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی گمشدگی کا سوچ کر وہ دل میں دعا کیے پورے کالج میں اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ وہ الجھن زد ذہن سے گھر میں داخل ہوئی اور خاموشی سے روم میں بند ہو گئی۔ شام میں رباب نے اس سے مہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آج وہ ضروری اسائنمنٹ بنانے کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی ہے، اس لیے وہ رات تک آئے گی۔ رباب بھی مطمئن ہو چکی تھی، اس نے بھی آگے سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ اکثر وہ لوگ نوٹس یا اسائنمنٹ بنانے دوستوں کے گھر جایا کرتی تھیں۔ بیٹا ہم جا رہے ہیں، مہر آئے تو وقت سے کھانا کھا کر آپ لوگ سو جانا، ہمیں آتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ رباب سندل کو سمجھاتی حازم سے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا تھا۔ دعا میں بیٹھتے دل سے مہر نسا کی سلامتی کی دعا نکلی تھی۔ اندھیرے کمرے میں افسوس خیز سا مناظر تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ وہ کہاں ہے، مگر اندھیرے کے باعث جان نہ پائی۔ وہ گھبراتے گھبراتے بستر سے اٹھی اور اندھیرے میں ہی دروازے تک پہنچنا چاہا۔ تھوڑی دیر کی کوششوں کے بعد وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ ابھی اس نے دروازے کے نائب پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا ہی تھا کہ کسی نے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھا۔ یکدم اس کا دل تیز لہر میں دھڑکا تھا، اس کی سانسیں بند ہونے کے قریب تھیں۔ مقابلے کی سانسیں اسے اپنے کان اور گردن پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ مقابلے نے اس نازک حسینہ کے ہاتھوں سے ہی دروازے کو واپس لاک کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے اپنی جانب گھمایا۔ ہلکی سی کڑھا اس کے مکھڑے سے نکلی تھی، جو مقابلے کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ کون ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ خوف کے مارے وہ پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رینیوج مقابلے کی نفرت اور وحشت سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ لیو می، خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی بولی، جس سے مقابلے کے چہرے کو مسکراہٹ آئی تھی اس کی اس فضول سی کاوش پہ۔ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے تمہیں۔ ہاتھوں پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے۔ نہیں، تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ مقابلے کی بات نے صحیح معنوں میں اسے خوف محسوس کروایا تھا۔ گمبھیر آواز میں گنگناتا مہر کے دماغ کو سن کیا تھا اس نے۔ ارے اس کے گلاب کے پھولوں والے بالوں کو دیکھو اور اس کی مسکراہٹ پر نظریں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہوا پی لی ہو۔ اس کی سانسوں میں خوشبو آ گئی اور اس کے لیے لفظ تحفے کی لکیروں کو جگائیں۔ وہ جنگلی اور جادوگرنی پڑی ہے اور قسم کھاؤ تمہارا دل مزار جیسا ہے، یہ صرف اس کے اختیار کا مالک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے آخر کار بدل لیا ہے، تمہیں اس حقیر گال پر نشان لگا دوں۔ تیری گزرتے ہی آنکھیں ٹل گئیں۔ لفظ سے زیادہ بولتے تھے۔ اب تمام کڑوے آنسوؤں سے جو میں نے تیرے لیے بہایا ہے، اشک و شبہات جلتے خوف، انہوں نے بدلہ لیا ہو سکتا ہے۔ راتیں بے خوابی میں گزری، لامتناہی مصیبت کے دن، وہ سب جو تم نے میرے دل کو برداشت کرنا سکھایا، یہ سب آپ خود جان جائیں گے۔ میں تمہیں
لپٹا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابتدائی کا بھر کے اندر مجھے بھول جانا چاہیے کہ تم نے کیسے دھوکہ دیا اور صرف اپنے عذاب کو روئیں، لیکن یہ مناسب سزا ہے بیکار میں جینا اور پیار کرنا۔ اے میرے دل تو راضی ہو جا اور اس کے در پر کھانا کھلائے۔ تم جاؤ اور اس کی ہلکی سی آہیں دیکھو، آپ کا اپنا نہیں ہوگا، اور اس کی دھوپ والی آنکھ کے نیچے جھکنا، یہ آپ پر نہیں چلے گا۔ یہ ٹھیک ہے زیک، زنجیر، ویل اگر آپ ثابت کرتے تو بہتر ہوتا، یہاں تک کہ میں تقریباً ترس کھا سکتا ہوں کیونکہ تم محبوب ہو نا محبوب۔ اپنی شاعری کو ختم کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا، سوئچ آن کیا تھا۔ بجلی کے جلنے سے اندھیرا کمرہ روشنیوں میں جگمگا گیا تھا۔ فیروز شمس کو سیٹل کروا دیا تھا۔ اس روشنی نے جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اپنے سے چھوٹی لڑکی پہ گئی تھی جو کالے سے سفید یونیفارم میں مبلس ڈری سہمی سی آنکھوں کو بند کیے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر چھایا ڈر، معصومیت، بھولے پن نے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ بنا اس کی جانب دوبارہ دیکھے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے جب ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولا تو کسی کو کمرے میں موجود نہ پا کر وہ زمین پر بیٹھے روتی چلی گئی تھی۔ اس کو شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ یا خدا میری مدد فرما، ایک یہی جملہ اس کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، میں نے تمہیں کس لڑکی کو لانے کو کہا تھا اور تم کس کو اٹھا لائے ہو؟ فیروز اس کے کالر کو دبوچے چیخا تھا۔ صاحب معاف کیجیے گا، یونیفارم میں سب ایک جیسے لگتے ہیں، یہ بھی حازم کی ہی بیٹی ہے۔ آپ کا مقصد تو صرف بدلہ لینے سے ہے، ویسے بھی یہ لڑکی حازم کی لاڈلی بیٹی ہے۔ وہ شخص اپنے صاحب کو غصے میں دیکھ اپنی جان بشکی کے لیے جو منہ میں آیا بول گیا، گیٹ لاسٹ۔ اس نے اس شخص کو دھکا دیا تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگا تھا جبکہ وہ سر ہاتھوں میں گرائے ڈھک گیا۔ اس کا دل دماغ کسی معصوم کو مہرہ بنانے کی نفی کر رہا تھا، جبکہ شیطان اس کو اکسا رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی پھپھو کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی جسے سزا دی گئی۔ ہاں وہ ٹھیک کر رہا ہے، دل ہارا تھا یہاں وہ ویسے نہیں تھا تو اس کی بیٹی کو اس سے دور کر کے بھی تو بدلہ لے ہی سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان کو سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کراچی کے مشہور پارک میں اس وقت عرش سلمان کا لائیو کنسرٹ چل رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے اس شوق کو نکھارا تھا۔ اس کی سریلی آواز کے سب دیوانے تھے۔ پارک میں اپنے دوستوں کے ہمراہ لوگوں پر اپنی آواز کا سحر چلا رہا تھا۔ گانے کے اس بول پر سلمان نے معصومہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سینے پر لگایا تھا، جبکہ وہ سب کی موجودگی میں سلمان کی اس حرکت پر سٹپٹا سی گئی تھی۔ دل ہے یہ سوچتا، پھر بھی نہیں پتا کس حق سے۔ سلمان کے کندھے پر سر اٹکا لیا تھا۔ محبت معصومہ نے گانے کے اس فقرے کو دل سے محسوس کیا تھا۔ عرش کے رکتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ پنجاب میں بیٹھی آفرین کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ آج پھر اس کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی اس شہزادے کو براہ راست دیکھنے کی۔ وہ اس کے ملک میں موجود تھا لیکن وہ موقع گنوا چکی تھی۔ آفی، تو رو کیوں رہی ہے؟ عنایا نے اس کے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا تو جو بازیہ تو مسکرا رہی تھی لیکن چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انو، میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ میرا دل اس شخص کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، مجھے جانتا تک نہیں۔ اپنی محبت، اپنے عشق کو ایک بار سامنے دیکھ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ آفرین، تم پاگل ہو، وہ تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کتنی ہی لڑکیاں پاگل ہوں گی اس کے لیے۔ کیوں اپنا وقت کسی ایسے کے لیے ضائع کر رہی ہو جو تمہیں ملنا ہی نہیں؟ وہ صرف میری محبت نہیں، میرا عشق بھی ہے۔ محبتیں تو مل جایا کرتی ہیں مگر عشق کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ وہ بے شک مجھے نہ ملے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان کی محبت اپنے دل میں لیے جاؤں گی۔ حیران کر دیا تھا عنایا کو آفرین کی بات نے۔ اگر چاچو کو اس بات کا علم ہو گیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم مجھ سے ابھی 17 سال کی ہو اور میری صلاح ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ وہ مسکرائی تھی وہ اس بات پر،
بھلایا تو ان کو جاتا ہے جن کی یادوں پہ آپ کا بس ہو۔ اس معاملے میں بے بس ہوں میں، کیونکہ میں عشق کی منزل طے کر چکی ہوں، اور جو یہ منزل طے کر لے وہ محبوب کو بھلایا نہیں کرتے، بلکہ ان سے محبوب بھلایا ہی نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر عنایا نے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ میں تمہارے لیے صرف دعا ہی کر سکتی ہوں، کہتی چلی گئی تھی وہ روم سے باہر۔ فلم کے مشہور میوزک پروڈیوسر آئے تھے اسٹیج پر، جن کا لوگوں نے بھرپور تالیوں سے استقبال کیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ سب نے یہ شو بھرپور انجوائے کیا ہوگا۔ ارسلمان، جن کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، یہ وہ نوجوان ہے جسے قدرت نے تحفے میں خوبصورت آواز دی ہے، اور میں چاہوں گا یہ میری فلم کے لیے گانا گائیں۔ عرش کو گلے لگایا تھا انہوں نے۔ میں مسٹر اینڈ مسز سلمان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ ایک یادگار تصویر میں شامل ہوں۔ سلمان اور معصومہ جیسی اسٹیج پر گئے تھے، ساخت کر دیا وہاں موجود حازم اور رباب کو۔ وہ دونوں ہی شاک تھے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ دونوں کا تالیاں بجاتا ہاتھ رکا تھا۔ پورے ہال میں تالیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ یہی تالیاں حازم کو تھوڑوں کی ماند اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئیں۔ اسمارا! ایک آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ اسمارا! حازم اس جانب گیا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ ان جو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا حازم نے۔ سلمان، میں 2 منٹ میں آئی۔ پروڈیوسر سے بات کرتے سلمان کو مخاطب کیا تھا اس نے، جس پر سر کو ثابت میں ہلا کر مثبت جواب دیا تھا سلمان نے۔ اسمارا! حازم معصومہ کا پیچھا کرتے کرتے لیڈیز واش روم میں داخل ہو چکا۔ اس وقت اس حصے میں کوئی موجود نہیں تھا، وہ دونوں اکیلے تھے۔ اپنے نام کی پکار پر نظریں اٹھائی تھیں انہوں نے، آنکھیں ساخت، جبکہ دھڑکن بہت تیز ہوئی تھی ان کی جب اس نے شیشے کے اس پار حازم کو کھڑے پایا۔ ہو از سمارا؟ کون سمارا سر؟ میرا نام معصومہ ہے۔ معصومہ سلمان! جھوٹ بول رہی ہو تم سمارا ہو، میری سمارا۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں تم وہی ہو۔ آنکھوں پہ یقین نہ کریں، یہ اکثر دھوکہ دے جایا کرتی ہیں۔ نہیں اسمارا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دماغ لگتا ہے خراب ہو چکا ہے، میں اسمارا نہیں۔ لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب حازم نے اسمارا کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا۔ خاموشی چھا گئی تھی۔ حد سو چٹاک! حازم ساخن ہوا تھا جیسے ہی کرارا سا تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ اسمارا! اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے؟ سمارا نہیں ہوں میں، وہ بیچاری تو کب کی مر چکی ہے۔ جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ معصومہ ہے، سلمان کی معصومہ۔ سنا آپ نے؟ وہ چٹک کر غرور سے بولی تھی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میری بات سنو! حازم نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، جسے اس نے جھٹک کر ناکام بنایا تھا۔ مسٹر میر حازم، اسٹے اوے فرام می! انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا اس کو، جبکہ آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ اور کیا سنوں میں آپ کی وہ ٹپیکل باتیں؟ تو معاف کیجیے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں جو میں آپ جیسے فضول انسان پر ضائع کروں۔ سمی، تو تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا، پھر کیسے چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ لفظ بھی کیا خوب ادا کیے ہیں آپ نے! محبت کرتی تھی تو سن لیں، جی تھی اور ہے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور اگر بات آتی ہے چھوڑنے کی، تو آپ نے خود مجھے چھوڑا تھا، اور اپنے عشق، اپنی محبت، کیا نام تھا اس کا، بیچ میں جملے کو ادھورا چھوڑا تھا اس نے جان بوجھ کر۔ ہاں، رباب! اس سے شادی کی تھی۔ لوگ ماضی میں نہیں جیا کرتے صاحب، اس لیے بہتر ہوگا اپنی بیوی بچوں پر توجہ دیں۔ بہت باریکی سے کہا تھا اس نے۔ چلتی ہوں، میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جو شرمندگی کی گہرائیوں میں دستہ اس کی باتیں سن رہا تھا، ایک دم ساکن ہوا تھا اس کی آخری بات پر، جبکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ قاضی کا انتظام کرو۔ اپنے بندوں کو حکم دیے وہ اس کمرے میں گیا تھا جہاں مہر کو رکھا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب وہ اپنی شان کے ساتھ داخل ہوا تھا روم میں۔ اپنی حالت کو درست کر لو، کچھ وقت میں نکاح ہے ہمارا۔ وہ کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا، وہ احساس عاری لہجے میں بولا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری زندگی یہ کوئی ناول یا ڈرامہ کا اسکرپٹ نہیں۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کیے بغیر
बाजिया पुरअतमाद लेकिन अंदर से इस जालिम की नज़रों से खौफजदा होते बोली, नाइस, वेरी नाइस डार्लिंग। कितना टाइम लगा याद करने में? वो जहरीली मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते तंजिया बोला था, जिससे उसने अपनी सुनहरी आंखों से फिरोज की जानिब देखा था। जो भी हो, मैं नहीं करूंगी निकाह अपने पापा के बगैर। शट अप, नाम मत लो अपने बाप का। उस जहरखंद लहजे में धारता मुकाबले को कांपने पर मजबूर कर गया। गुस्सा ही तो दिला दिया उस शख्स के नाम ने। शराफत की जबान से मेरी बात मान जाओ डार्लिंग, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। नहीं, नफी में सर हिलाया था उसने। उसके मुसलसल इनकार पर तैश सा आया था फिरोज को। हम्म इज दिस योर लास्ट डिसीजन? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अब्रुज का इस्तफार किया। हाँ, जबान के बजाय सर हिलाकर जवाब दिया। क्या इसको देखने के बाद भी? मोबाइल की स्क्रीन उसकी जानिब करी थी उसने, और सामने चलता मनाजिर उसकी रूह फना करने के लिए काफ़ी था। जहाँ उसके हाजिम किसी रेस्टोरेंट मीटिंग कर रहा था, इस बात से अनजान कि कोई आदमी उस पर गन का निशाना ताने हुए था। पापा, हा हा हा, क्या हुआ? डियर ऑफ एमी, कहाँ गई वो बहादुरी, वो दीदा दिलेरी? इसकी हालत का भरपूर मज़ा ले रहा था वो। अगले 5 सेकंड में तुमने हाँ ना की तो तुम्हारा बाप ऊपर और तुम आज़ाद। उसके सुकून को लम्हों में गारत कर चुका था वो। 5 4 3 2 1, मैं राज़ी हूँ निकाह के लिए, पर प्लीज़ पापा को कुछ मत करना। वो हिचकियों की सूरत में हाँ कहती मुकाबले के चेहरे पर फतेयाब मुस्कुराहट ले आई थी। थोड़ी ही देर में वो मेहर निसा हाजिम से मेहर निसा फिरोज शमास बन चुकी थी। निकाह के दौरान भी आंसू उसके रुआनी से बह रहे थे, लेकिन फिक्र किसको थी? हाजिम, आप उस औरत के पीछे गए थे ना? वो पहली बात थी जो रुबाब ने उससे कही थी पूरे सफ़र के दौरान। कौन सी औरत? वो जानकर अनजान बना था। बात को घुमाए नहीं, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रुबाब, प्लीज़ खामोश हो जाओ, मेरा मूड नहीं इस वक्त बहस करने का। उतरो जल्दी। गाड़ी घर के पास पार्क की थी उसने। हाजिम, आप सिर्फ मेरे हैं, रुहानी से बोलते हुए रोते हुए अंदर जा चुकी थी, जबकि उसने सद खारिज की और गाड़ी होटल की जाने बढ़ाई थी, जहां उसकी एक मीटिंग मुनकिद थी। पूरी रात इसकी सोचों का महवर सिर्फ अस्मारा उर्फ मासूमा थी। मीटिंग में भी इसका कोई वार्म रिस्पॉन्स नहीं था। उसकी हालत बहुत बेचैन सी हो रही थी कि उसने अस्मारा को तलाक नहीं दी, फिर कैसे वो शादी कर सकती है? माजी, सलमान डॉक्टर के रूम से बाहर निकला ही था कि नर्स भागती हुई आई थी और अस्मारा को चलती धड़कनों का बताया। सब नहायत हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, जबकि सलमान खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ शुक्र अदा कर रहा था। तभी एक और केस आया एक्सीडेंट का। उस लड़की का कोई वारिस नहीं था, और वही लम्हा था जब सलमान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। उसने अस्पताल के अमले से बात करके कुछ इनको पैसे दे इस लड़की की लाश को स्मारक की लाश बता चुका था, जबकि अपनी इंटरनल पावर की वजह से वो खुफिया तरीके से उसे अपने साथ ले जा चुका था। जब वो बॉडी हाजिम के घर में पहुंची तो वो बेहद शौक था। इसकी समातें सलेब हो चुकी थी। तभी एक लड़के ने उससे कुछ पेपर साइन करवाए थे, जिन्हें जिन्हें उसने बेदहानी में अस्पताल के कागजात समझ कर दस्तखत कर दिए, जबकि दर हकीकत वो कागजात तलाक के थे जो सलमान की तरफ से भेजे गए थे। सलमान, जिसने बाहर के मुल्क जाना था लेकिन उस्मारा की वजह से जा ना पाया था, घर के अंदर ही उसने समारा का इलाज करवाया था, जो कि जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। अपनी मोहब्बत की उजड़ी हालत को देख उसका दिल कटता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उस मारा को अमेरिका ले आया था ताकि माहौल चेंज हो तो उसकी तबीयत ठीक हो, और वाकई ऐसे ही हुआ था। वो वहाँ की आबो हवा में खुश रहने लगी थी। कभी कभार उससे भी बात कर लिया करती थी। फिर एक दिन मौका देखकर सुमा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसे उसने कुछ लम्हे सोचने के बाद कबूल कर लिया। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उसने अर्श रखा था। उसका गुमान था कि वो अर्श की मांद होगा, बुलंद और भाला। पहली बार जब स्मारा ने अर्श को गोद में उठाया था तो उसको अपनी बेटी का ख्याल आया था। आंसू बहे थे अपनी बेटी की मौत का सोचकर। किस्मत भी फैसला कर चुकी थी उसके आंसुओं का हिसाब लेने की। ये थी उनकी छोटी सी जन्नत जिसे इन दोनों ने मिल के बनाया था। ये क्या कर रहे हैं आप? सलमान को बैग पैक करता देख वो हैरानी से बोली।
میں اب اس ملک میں ایک منٹ اور نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی اپنے قیمتی آنسو کو ضائع کرے۔ وہ جذبات میں بولے تھے، نہیں سلمان، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب جب انہیں معلوم ہو ہی چکا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ سمارا اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے، اور اس شخص کو بھی دیکھ لیں جس کے ساتھ خوش ہے۔ واؤ، کتنا پیارا بولتی ہے میری لیڈی۔ انہوں نے محبت سے معصومہ کو اپنی جانب کھینچا تھا، جس سے سیدھا وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کہاں سے بولتی ہے؟ آبرو اچکا کر سوال کیا۔ ہاں، یہاں سے بولتی ہے نا۔ سلمان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ معصومہ نے گھوری سے نوازا تھا انہیں، جبکہ وہ بنا ان کی گھوری کی پرواہ کیے محبت بھری گستاخی کر چکے تھے، جس سے پل میں معصومہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے مصنوعی غصے سے دھمکا جڑا تھا انہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ سلمان کا جاندار قہقہا نکلا تھا اپنی بیوی کی حالت پر۔ کیا مہر صبح سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ رباب صندل پر چیختے ہوئے بولی تھی۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ کتنا غصے ہوں گے۔ آئی ایم سوری مما، میں ڈر گئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوف بے وقوف لڑکی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً اطلاع دیتے ہیں۔ وہ بچی جانے کہاں ہوگی، وہ تو دنیا کی حقیقتوں سے بھی بے خبر ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تھی، اور کانپتے ہاتھوں سے حازم کو کال ملائی تھی اس نے، جن کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مسز فروز شمس، سر آپ نے باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے مہر کو پکارتے ہوئے بولی۔ مہر نسا کو اس نام سے پکارنے کا حکم فروز نے خود دیا تھا۔ وہ جو سر گھٹنوں میں جھکائے رو رہی تھی، ملازمہ کی بات سن کر اسے فروز پر غصہ آیا، جو اسے بلا ایسے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا نام مہر نسا میر حازم ہے۔ خبردار جو اپنے سڑے ہوئے باس کے ساتھ میرا نام جوڑنے کی کوشش کی تو۔ ملازمہ کو غصے سے دیکھ چیخ کر بولی تھی کہ اس کی آواز بآسانی باہر بیٹھے فروز کو سنائی دی، اور وہ ملازمہ کو جانے کا حکم دیتا ہر جانا تیور لیے اس تک آیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ اس کے کھلے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا تھا اس نے۔ درد خوف سے اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، جو مقابلے کے گگلے عمل سے گھٹ سی گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مہر نسا۔ پورا نام بتاؤ اپنا۔ مہر نسا فروز شمس۔ اپنے بال مقابلے کی گرفت میں محسوس کرتے اور اٹکتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو روانی سے ان نینوں سے بہہ رہے تھے۔ شاباش، اب یہی نام تا حیات تمہارے ساتھ رہے گا، یہی مقدر ہے تمہارا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اس کے بالوں پر۔ ہاں، اور کیا کہا تھا تم نے؟ اس کو مزید اپنے قریب کیا تھا اس نے، کہ یہ تمہاری زندگی ہے، کوئی ناول یا فلم؟ اوپس، مطلب ڈراموں کا اسکرپٹ نہیں؟ تو سن لے، اب تمہاری زندگی بھی ایک ڈرامہ ہی بنے گی، جسے بنائے گا کون؟ میں، مسٹر فروز شمس۔ وہ لو دیتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پھنکارا تھا، اور شاکڈ کر دیا تھا مہر کو فروز کی اس بات نے۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے بولا، جبکہ اس کا ہولے ہولے کانپتا وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ حازم کے گھر پہنچی رباب پریشانی سے اس تک گئی اور مہر کے غائب ہونے کی اطلاع دی، جسے سن کر وہ کافی برہمہ ہوا۔ کتنے ہی وہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ چکا تھا، اور وہ اپنے اندرونی ذرائع سے بھی استعمال کر چکا تھا، مگر مہر کا پتہ اب تک نہیں چلا تھا۔ اس وقت بھی وہ سر ہاتھوں میں گرائے پریشانی میں گھرا ہوا تھا۔ ضامن، اگر اللہ جی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہیرا، مطلب کیسی فیلنگ آئیں گی؟ ضامن کی گھوری پر اس نے سوال بدلا تھا۔ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم جاؤ گی تو تمہارے ساتھ ضامن بھی جائے گا۔ ہیرا کو اپنے قریب تر کرتے وہ جنونی کیفیت میں بولا تھا۔ ضامن، میں سچ پوچھ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، کل میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس میں جب ہیروئن مرتی ہے تو ہیرو بہت روتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ شادی کر لیتا ہے۔ وہ آنسو بہاتے اداسی سی کیفیت میں گویا ہوئی تو اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا اس نے۔ تو اگر میں غلطی سے اللہ میاں کے پاس چلی بھی گئی نا تو آپ شادی کر لینا، کیونکہ یہ دنیا اکیلے بندے کو جینے نہیں دیتی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ جانے کس احساس سے بولی، لیکن ضامن کا دل مٹھی میں آیا تھا ہیرا کی اس بات سے۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے من؟ کیوں ایسا بول رہی ہو؟ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نہیں، وہ سنہری آنکھوں میں پانی لیے نفی میں سر ہلاتے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مگر جانے کیوں بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں۔ پیچھے بے چینی سی کیفیت طاری تھی اس پر۔
کھڑکی میں سے آتا ہوا کا تیز جھونکا اس کو ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ اپنے چہرے پر کچھ نمی سی محسوس ہونے پر ہاتھ بڑھایا تھا جو اس کے آنسو تھے، ہیرا کی یادوں کے آنسو۔ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا من، دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا اس نے۔ انجان تھا وہ اس بات سے کہ بہت جلد اس کا یہ دعویٰ، اس کا وعدہ جھوٹ ثابت ہونے والا ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ شیشے کے دروازے کو نوک کیا تھا اس نے اور اجازت کی طلبگار بنی کھڑی تھی وہ۔ یس کم ان۔ اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی اس نے۔ سر یہ سب کا ڈیٹا ریکارڈ کی سلپ بنائی ہے، آپ چیک کیجئے پھر میں فائنل کر لوں گی۔ زائمن کے سامنے ایک فائل بڑھائی تھی جسے اس نے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ زائمن نے ایک نظر سامنے کھڑی دعا کو دیکھا جو گلابی رنگ کے سوٹ میں کوئی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ اس کی بات کرنے کا انداز، چہرے پر چھائی معصومیت کہیں دور ماضی میں لے جا چکی تھی اسے۔ سر میں جاؤں؟ خود پر اس کی نظریں محسوس کیے کہا تھا اس نے۔ نو، فی الحال بیٹھیں یہاں آپ، اس میں کچھ ایشوز ہیں انہیں کلیئر کریں پھر مجھے چیک کروائیں۔ اوکے سر، میں ٹھیک کر کے لاتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے نروس ہوتی جلدی میں بولی تھی۔ وہ فائل اٹھائے وہاں سے نکل چکی تھی جبکہ زائمن نے اس کو جاتے دیکھ سر جھٹکا تھا۔